اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22 اور 23۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یعنی اس کے مطابق وہ قیامت والے دن جزا اور سزا دے گا۔ نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو اس کی بدی کی سزا دے گا اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، یعنی صفت کمال خالقیت کی نفی کے ساتھ نقصان یعنی کمی عدم خالقیت کا اس بات ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مردہ سے مراد وہ جماد ہے، یعنی پتھر بھی ہیں، مردہ سے مراد وہ پتھر بھی ہیں جو بے جان اور بے شعور ہیں، اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مردہ سے مراد وہ پتھر بھی ہیں، اور مردہ سے مراد جو لوگ مر چکے ہیں، جو لوگ انتقال کر گئے ہیں، چاہے وہ صالحین ہو، چاہے متقی ہو، چاہے پرہیزگار ہو، جو لوگ بھی انتقال کر گئے وہ بھی مراد ہے اور پتھر بھی مراد ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا جس کا انہیں شعور نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے جمادات ہو، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد کب اس کو اٹھایا جائے گا۔ جس کا انہیں شعور نہیں ہے وہ تو جماد کے بجائے صالحین ہی پر صادق آ سکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے۔ یہی دلیل کچھ لوگ پھٹ کرتے ہیں، اور جب ان کو کہیے کہ انتقال کر گئے یا اللہ کے نبی گزر گئے زندہ نہیں ہیں تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے مرا نہیں، ابھی زندہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دلیل سے آپ سمجھا سکتے ہیں۔ جواب دیجئے ان کو، کیا آپ کو آپ کے دادا کا نام یاد ہے؟ اگر کہتا کہ ہاں یاد ہے، سناتا ہے، پھر آپ ان سے کہیے کہ آپ کے پردادا کا نام یاد ہے، تو پردادا کا نام بھی اگر سناتا ہے تب پھر آپ ان سے کہیے کیا آپ کے پردادا ہیں؟ تب وہ کہیں گے کہ ہمارے پردادا تو کب کے انتقال کر گئے۔ تو پھر یہ کہیے نا کہ ہمارے پردادا تھے ہے نہیں، پردادا تھے ہے نہیں۔ ایسے ہی ٹھیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہے نہیں۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اسے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن حدیث کے دائرے میں بھی کتنوں ہی سمجھایا جائے ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو گویا کہ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ زندہ نہیں ہے، اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں زندہ ہے، اور اسی لیے وہ لوگ جاتے ہیں قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں اور نہ جانے ان سے کیا کیا مانگتے ہیں، اور ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی زندگی یعنی ایک انسان کے مرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھیجے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ دنیاوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، پھر ان سے نفع کی اور ثواب و جزا کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو انسان قبر کے اندر خود مرا پڑا ہو، خود ایک ایک نیکی کے لیے اور ایک ایک گناہ کے لیے وہ محتاج ہے، ایک ایک نیکی کے لیے، تو پھر وہ انسان قبر کے اندر جو انسان خود محتاج ہو تو ہماری نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارا نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک اعلیٰ کا ماننا منکرین اور مشرکین کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک چیز کا ماننا، ایک اعلیٰ کا ماننا منکرین اور مشرکین کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ سورہ صاد آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 45 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین آخرت کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، اور غرور گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو استکباراً یہاں پر لا یحب المستکبرین، تو مستکبرین جو ہے استکبارن کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر و کمتر سمجھنا،
یہ کبر کی یہی تعریف حدیث میں کی گئی ہے، یہی بڑکپن ہے، یہی گھمنڈی کی علامت ہے، اور یہی تکبر کی علامت ہے، یہی زمین پر اکڑ کر چلنے کی علامت ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور حق اور صحیح بات کا انکار کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے بنگلہ میں ایک شعر ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یعنی اپنا کے بڑوں بڑے بڑوں صحیح نوئی، یعنی کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو بڑا نہیں ہے، لوگوں جانے بڑوں بڑے بڑوں صحیح بھائی، یعنی 10 آدمی اگر کہے کہ نہیں یہ آدمی بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، ہر چیز میں بڑا ہے، اخلاق مند ہے، وضاقتہ ہے، تو گویا کہ وہ آدمی بڑا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھے اور صحیح اور حق بات کا انکار کرے تو یہی تکبر کی علامت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہی تکبر کی علامت ہے۔ یہ کبر و غرور، یہ گھمنڈ اور یہ زمین پر اکڑ کر چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے اور باطنی چیز کو بھی جانتا ہے۔ ہم آگے کیا کر رہے ہیں اور پیچھے کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پوری دنیا کا علم موجود ہے۔ اس لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین کی ذات دیکھتا ہے، سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو گویا کہ اچھا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو بڑکپن سمجھے اور پھر صحیح اور حق بات کا انکار کر دے اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھے، تو ایسے ہی لوگوں کی علامت یہ کبر کی علامت ہے، گھمنڈ کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔